السلام علیکم عزیز دوستوں. رام چندر جی کے بنواس جانے کا جو منظر کشی چک بس نے کی ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم. اور ہم اب تک اس کی ماں کی جو آہوزاری وہ کر رہی تھی اپنے بیٹے کے جانے کے غم میں، اسی کا سلسلہ جاری ہے. اگلے ون میں کیا فرماتی ہیں ان کی ماں، کیا کہتی ہیں؟ ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، ایسے بھی نامراد آئیں گے بہت نظر، گر جن کے بے چراغ رہے عمر بھر. تو رام چندر جی کی ماں کہتی ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی نامراد لوگ آئے، ایسے بھی بد نصیب لوگ آئے، ایسے بھی کم بخت لوگ آئے جن کی قسمت میں جو ہے وہ اولاد نہیں تھی، جن کے گھر جو ہے ہمیشہ بے چراغ رہے. یہاں پہ بے چراغ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اولاد کی خوشی سے محروم رہے، ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی. تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر بالکل عمر بھر جو ہیں وہ آہ بھر کے کہتے ہیں کہ وہ بے چراغ رہیں. رہتا میرا بھی نخل تمنا جو بے ثمر. نخل ویسے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں نخل تمنا کہا گیا ہے. یعنی کہ مجھے جو کچھ آج دیکھنا پڑتا ہے یا میں جو کچھ آج دیکھ رہی ہوں، اس سے بہتر تھا کہ میری بھی کوئی اولاد نہ ہوتی. میرا بھی جو یہ نخل تمنا ہے، یعنی جو میری تمنا کا یہ جو پیڑ ہے، یہ بھی بے ثمر رہتا، یہ بھی ایک طرح سے بے پھل رہتا. یعنی کہ میں بھی جو ہے اس مصیبت کے سہنے سے اچھا تھا کہ میں بھی جو ہے بے اولاد ہوتی. میرے ہاں بھی کوئی اولاد نہ ہوتی تو میرے لیے بھی بہتر ہوتا، کیونکہ اگر اولاد نہ ہوتی تو مجھے یہ دن جو ہے یہ دیکھنا نہیں پڑتا. رہتا میرا بھی نخل تمنا جو بے ثمر. یعنی کہ میری بھی کوئی اولاد اگر نہ ہوتی، یعنی کہ میری تمناؤں کا پیڑ جو ہے وہ بغیر پھل کے ہی ہوتا. یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر. تو اولاد کے لیے میری دعاؤں میں اثر ہی نہ ہوتا. اگر میری اولاد نہ ہوتی تو اولاد کے لیے میری دعاؤں میں اثر نہ ہوتا، تو مجھے آج یہ دن جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑتا. لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا. یعنی کہ میرا تو مقدر بن کر بگڑ گیا، مجھے اولاد بھیجی گئی اور اس اولاد سے الگ کیا جا رہا ہے. پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گئے. یعنی اس باغ میں سب پھل پھول لگے تھے، لیکن وہ لگنے کے بعد، وہ باغ کے مہکنے کے بعد یہ باغ جو ہے یہ پوری طرح سے اجڑ گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میری تمنا کے پیڑ پر تو پھل پھول لگے تھے، میرے ہاں اولاد تھی، لیکن پھر بھی یہ پیڑ جو ہے اجڑ گیا. یعنی بیٹا ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کی جدائی میں اکیلا رہنا پڑتا ہے، مجھے پڑ رہا ہے، یا مجھے اس سے جدا ہونے کا دکھ سہنا پڑ رہا ہے. اگلے بند میں کہتے ہیں سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ. نہ جانے میں نے کون سے گناہ کیے تھے جن کی مجھے سزا مل رہی ہے. نہ جانے کن خطاؤں کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. مجدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ. مجدار کا مطلب ہوتا ہے سمندر کے بیچ کی لہر. یعنی کہ میری زندگی کی جو کشتی ہے یہ مصیبتوں میں کیوں گر گئی، کیوں میری کشتی جو ہے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئی. یعنی کیوں مجھ پہ یہ مصیبت جو ہے یہ آن پڑی ہے، کیوں اتنی بڑی پریشانی سے مجھے گزارا جا رہا ہے، کیوں اتنے بڑے امتحان سے مجھے گزارا جا رہا ہے. آتی نہیں نظر کوئی امن و اما کی راہ. یعنی امن و سکون کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی نظر جو ہے وہ مجھے نہیں نظر آ رہی ہے. یعنی ایک طرح سے اب تو مجھے بچنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی. اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ. کوچ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہاں سے اگر چھٹکارا ہی مل جائے، یعنی اس دنیا سے نجات ہی مل جائے. اب اس دنیا میں تو میں جی نہیں سکتی، مر کر ہی مجھے نجات ملے گی. یعنی عدم میں مجھے ملے گی پناہ، عدم میں مجھے جو ہے ایک طرح سے سکون ملے گا، مجھے اس پریشانی سے جو ہے نجات ملے گی. تقصیر میں کھال کے عمل بجل کرے. تقصیر میں نہیں ہے یہاں پہ، یہ میں نے لکھنے میں غلطی کر دی ہے. یہ تقصیر میری کھال کے عالم بجا کرے.
خالق عالم بجا کرے، یعنی کہ جو اس دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کا مالک ہے، وہ اگر میری تفسیر، میری تقصیر کا مطلب ہوتا ہے توبہ، یعنی خالق عالم سے گزارش کرتی ہے، اس دنیا کے، اس جہاں کے مالک سے گزارش کرتی ہے کہ وہ میری تقصیر جو ہے، میری توبہ جو ہے وہ قبول کرے، وہ بجا لائے، آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی کہ وہ خدا سے دعا مانگتی ہے کہ اب مجھے موت ہی دے، کیونکہ اس دنیا میں تو جی نہیں سکتی، مر کر ہی مجھے نجات ملے۔ خدا میری خطائیں معاف کرے اور اب مجھے موت آئے، کیونکہ موت ہی میری مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔